الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے اپنی تنہا قدرت سے اس پورے عالم کے نظام کو بنایا ہے. جو کچھ ہے وہ سب ایک اللہ ہی نے بنایا ہے اور ایک اللہ ہی پورے نظام کو چلا رہے ہیں. انسان جتنی اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے اللہ کی قدرت کو دیکھتا جاتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے پورے نظام کو کیسے بنایا ہے. یہ اس کا کچھ حصہ اس کے انسان کی سمجھ میں آ رہا ہے. اور حق تعالی شانہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس پورے نظام کو میں ختم کروں گا. زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، یہ سب فنا ہو جائے. اس میں سے حق تعالی شانہ نے ایک انسان کو چنا ہے اور اس انسان کو بنیادی بنایا ہے کہ اس کے ارد گرد احوال اچھے یا برے، فساد یا امن، یہ سب کچھ اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں ہوگا. دنیا میں بڑے بڑے جانور بنائے ہیں، بڑی طاقتور چیزیں بنائی ہیں، لیکن انسان کے سامنے یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے بنا. یہ صاف کہہ دیا کہ اس کو میں نے انسان تیرے لیے بنایا ہے. اور اس تمام جہان میں جو چیزیں حق تعالی شانہ نے بنائی ہے ان تمام کی اللہ نے خاصیتیں رکھی ہوئی کہ وہ کب سے ان کا جب سے بنی ہے اس وقت سے اس کی یہ خاصیت ظاہر ہوتی ہے. اللہ بنانے والا ہے لیمو، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ منہ میں ڈالو گے تو منہ کھٹا ہوگا اور جہاں جس چیز میں ڈالو گے ان چیز کو کھٹی کر دے گا. یہ کب سے ہے بولنا؟ کب سے ہے یہ کھٹا؟ دادا کے زمانے میں تھا، پڑدادا کے کا جب سے بنا ہے. اس کی ایک خاصیت نمک ہے، اس کی ایک خاصیت ہے. شکر ہے، اس کی ایک خاصیت ہے. وہ خاصیت ظاہر ہو. کوئی بھی اسے استعمال کرے، بادشاہ کرے، غریب کرے، ڈاکٹر کرے، وکیل استعمال کرے، بڑے مولانا صاحب استعمال کرے، بڑے اللہ والے آدمی استعمال کرے، یہ کھٹا ہوگا. اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ ہزاروں لیموں کے باوجود کھٹا نہ ہو، لیکن اللہ کی عادت نہیں. ہر چیز کی خاصیت اللہ نے ڈالی ہے. آگ ہے، یہ آگ کی خاصیت ہے جلانا، یہ جلائے. برف ہے، اس کی خاصیت ہے ٹھنڈا کرنا، یہ ٹھنڈا کرے. دنیا میں آپ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی خاصیت اللہ نے بنائی ہے. اب بہت سی چیزیں وہ ہے کہ جس کی خاصیتیں ہمیں معلوم ہیں اور بہت سی چیزیں وہ ہے جس کی خاصیتیں ہمیں معلوم نہیں. اب یہ حکیم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ حق تعالی شانہ نے انسانوں کے لیے
اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ بھئی فلاں جڑی بوٹی جو ہے کھاؤ گے تو یہ ہوگا، فلاں یہ کھاؤ گا، فلاں کی یہ خاصیت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، جہاں بھی ہوگی یہ ہوگا۔ حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو کچھ بنیادی چیزیں بتائی کہ جیسے چیزوں کی خاصیت ہے ویسے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی خاصیت ہے۔ یہ ہوگا، اچھا عمل کرو گے اس کی یہ خاصیت ہے، غلط عمل کرو گے یہ خاصیت ہے، زنا بدکاری کرو گے تو اس کی یہ خاصیت ہے، زکوٰۃ روک دو گے تو اس کی یہ خاصیت ہے، خیانت ہوگی تو یہ خاصیت ہے۔ جیسے چیزوں کی خاصیت ہے ویسے یہ خاصیت ہوگی۔ اب کوئی جانے یا نہ جانے جب آدمی اس کو کرے گا تو وہ ظاہر ہوگا، جیسے لیمو سب کے بیچ میں منہ میں ڈالو، لاکھوں کے مجمع میں منہ کھٹا ہوگا، تنہائی میں جا کر کے ایک اکیلے ہو ڈالو کھٹا ہوگا، سارے کمرے بند کر کے اور بیڈ کے نیچے جا کر گھس کر کے اگر کھائے گا تو ارے بولو نا کھٹا ہی ہوگا نا۔ ایسے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ یہ عمل چاہے علانیہ کرے، چاہے تنہائی میں کرے، چھپ کر کرے، جو بھی گناہ ہوں گے یا جو بھی اچھائیاں ہوگی اس کی خاصیت ظاہر ہو، اور یہ آدمی خود سمجھے گا اور خود دیکھے گا کہ کیا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی انسان پیدا ہوا اور بالغ ہوا اس وقت سے لے کر کے موت تک میں جتنے اعمال کرے گا ان عمل کی خاصیت دنیا کے اعتبار سے ظاہر ہوگی اور اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ و نے پورے قرآن پاک میں انہی چیزوں کو بتایا۔ پورا قرآن الف لام میم سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورے قرآن پاک میں انہی چیزوں کو اللہ نے کھولا ہے۔ یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، دنیا میں تمہیں اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، یہ کرو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا اور اس کے مقابلے میں یہ کیا تو مال کے ہوتے ہوئے، پیسوں کے ہوتے ہوئے، بنگلوں کے ہوتے ہوئے، کاروں کے ہوتے ہوئے میں پریشان کر دوں گا، زندگی تمہاری تنگ کر دوں گا۔ یہ پورا نظام حق تعالی شانہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء نے حالات کے بننے کی محنت صحابہ پر نہیں کی۔ جب سرکار تشریف لائے تو قوم عرب کا کیا حال تھا؟ زمانہ جاہلیت کے واقعات جو ملتے ہیں کہ کیا حال تھا ان کا۔ ایک نے دوسرے کے گھاٹ پر اپنے اونٹ کو پانی پلا دیا تو پھر لڑائی شروع ہوئی، ایک نے سامنے والے کے ایک کو مارا، سامنے والے نے 5 مارے، 5 والے نے 25 مارے۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض صحابہ کہ ہمارا یہ حال ہوتا تھا کہ ہم جب جنگ بھوکے ہوتے تھے تو جنگلات میں جاتے تھے، کوئی درخت کوئی جانور مل گیا تو اس کو کھا لیتے تھے، نہیں ملا تو اور آگے کسی جانور کا چمڑا ملا تو کوئی مطلب نہیں کس جانور کا ہے، لیکن اس کو جلا کر کے اس کی راکھ پیٹ میں ڈال دی۔ بعض مرتبہ یہ بھی نہیں ملتا تھا اور کسی جگہ دو جانور جھگڑے ہیں یا کسی نے زخمی کیا ہوا ہے اور خون پڑا ہوا ہے تو ہم گھٹنے کے بل اس خون کو چاٹ کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حالات یہ تھے، عرب کے یہ حالات تھے۔ ظلم کا یہ حال تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ کی زندہ زمین میں درگور کر رہا تھا۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو سیدھی سیدھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی
پہلے پولیس کا محکمہ قائم کرو، ظلم کو ختم کرو، پہلے کچھ تجارتی اور کچھ کا روزی کمانے کے اسباب پیدا کرو لوگوں کے پاس. بھائی ابھی تو بھوکے ہیں، کیا کھائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اور جتنے بھی نبی تشریف لائے، انہوں نے حالات کو سامنے رکھ کر کے حالات کے لیے دنیا کے انسانوں کے نگاہوں میں جو چیزیں تھیں اس کو لانے کی محنت نبیوں نے نہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بس ایک بنیادی چیز ہوتی تھی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان انسانوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی بنیاد پر ہو رہا ہے. یہ اعمال ان کے ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ اعمال اگر ٹھیک نہ ہوئے تو پھر چاہے کتنا بھی ان کو لا کر دے دو، ان کی زندگیوں میں سکون اور چین نہیں آ سکتا. حالات پوری دنیا کے یہ، یعنی میری عمر کے جو ساتھی ہے، ہمارے بچپن میں گجرات جو تھا، حالانکہ بسیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، اور زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس میں گاڑی ہے تو کون سی، فیٹ یا امبیسڈر، اس سے آگے کی چیز نہیں تھی. ہمارے اجتماعات ہوتے تھے تو ہمارا مجمع ٹریکٹروں میں آتا تھا، پھر ٹرکوں میں آتا تھا. حالات یہ تھے. مساجد میں کسی جگہ پر بھی بیت الخلاء کا انتظام نہیں تھا، وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دم ماحول سادہ سیدھا سب کچھ تھا، لیکن لوگوں میں سکون تھا، چین تھی. دور دور کا بھائی لگتا تھا تو اس کی تکلیف پر آدمی پہنچ جاتا تھا، رشتہ داری پر پہنچ جاتا تھا. گاؤں میں ہے تو غیر مسلم ہے اور مسلمان ہے، لیکن غیر مسلم کی بیٹی اگر ذرا بے پردگی کے ساتھ چل رہی ہے اور کسی مسلمان بڑے میاں کو دیکھا تو وہ فوراً آپس میں کہتی تھی تاری اوڑھنے وقت کر بڑا کاکا ویسے. ایسے مسلمان بچی کسی غیر مسلم ہندو بڑی عمر کے دیکھتی تھی تو وہ سیدھی ہو جاتی تھی. ایک عام جو ہے وہ یاد کرتے ہیں وہ زمانہ. لیکن جتنی ترقی ہوتی گئی کتنی ہوئی ہے ترقی جانتے ہو؟ کتنے آگے بڑھے؟ شداد نے جو جنت بنائی تھی نا، اور اس میں جو آرام کی چیزیں تھی، اس سے زیادہ آج غریب کے جھوپڑے میں ہیں. میں مالدار کا نہیں کہتا، غریب کے جھوپڑے میں. اس زمانے میں ہوا لینے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بولو نہیں آ رہا. بڑے سے بڑا بادشاہ ہے تو اس کے پاس میں ایک اس طرف. آپ کے پاس میں چٹائی کا پنکھا ہوتا تھا، اس کے پاس میں زیادہ مور کے پروں کا پنکھا. ہے نا؟ کیا وہ پنکھا جو ہے وہ اس پنکھے کا مقابلہ کرے گا؟ بولو نا. تو اس زمانے کے بادشاہ کے پاس میں جو انتظام تھا اس سے زیادہ آج غریب کے جھوپڑے میں. ٹھنڈا پانی پیتے تھے. کون سا ٹھنڈا؟ اس زمانے کے بادشاہ کون سا ٹھنڈا پانی پیتے تھے؟ مٹکے کا. سرائی اوپر لگا دی، دن بھر رہی. اس سے زیادہ کوئی طریقہ تھا؟ ہاں؟ اور اپنے یہاں پرانا فریج کسی بنگار والے کے پاس سے لے آؤ اور 5-7 ہزار کا ملے تو اس کا پانی جو ٹھنڈا ہوگا، کیا وہ بادشاہ کے اس زمانے میں جو چیزیں کہی جاتی تھی اس سے زیادہ تو آج غریب کے جھوپڑے میں.
ان کے یہاں گوشت پکانے کے لیے کتنے گھنٹے لگتے تھے؟ ہمارے بچپن میں ہم کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن میں بھائی لوگوں نے پائے جمع کیے، اور اس دن ظہر کے بعد سے انہوں نے پایوں کو آگ کے چولہے کے اوپر رکھا اور اس کو پکاتے رہے پکاتے رہے، اور مغرب طے یہ تھا کہ وہ مغرب کے بعد میں ساتھی اپنے گھر سے روٹی لے کر آ جائے۔ مغرب بعد جب روٹی لے کر گئے تو ان کا نہ بھائی ابھی برابر ٹیسٹ نہیں آیا، کل صبح کھائی۔ ہڈی کتنے دنوں میں گلتی تھی؟ کتنی مہینوں میں؟ سے خبر نہ تمہیں جوئی نہیں، وہ نہیں جوئی۔ اور آج کل تمہارے ہڈیاں کتنے دنوں میں جانوروں کی گلتی؟ کتنی دیر میں؟ کوکر آیا ہے؟ بس خیر، مجھے ایک سمجھانا ہے ایک چیز آپ کو، دنیا میں یہ حالات ہے، سفر کرنا ہو تو خیر ہمارے زمانے میں بسیں تھی۔ پانولی کا اجتماع ہوا تو یہاں 1974 میں اسی سال میرا سفر تھا 1.5 سال کا حجاز کا، تو یہیں سے پانولی سے نکلے کسی بڑے میاں کی گاڑی میں، تو دوسرے دن صبح پہنچے تھے، دعا کے بعد نکلے تھے۔ روڈ ٹوٹے ہوئے، سڑکوں کا ٹھکانہ نہیں، اور ابھی کیا ہے؟ 12 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں آدمی ہمارے یہاں سے نکلتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمام سہولتیں، پھر اس کے بعد کپڑے اس زمانے میں دھوئے جاتے تھے، مارا جاتا تھا، کیا کہتے اس کو؟ ہمارا کہتے ہیں انہیں دھوئے کڑوں کو، تمیز کو دو، برابر پٹائی ہوتی تھی۔ اور آج آپ منٹوں میں اس میں ڈالا۔ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کا خط آیا، تو میں انگلینڈ سے واپس آنے والا تھا، تو مولانا کا خط آیا کہ یہاں ہو کر جاؤ، مدینہ منورہ مل کر جاؤ۔ تو سیرین ایئر لائن تھی، ہم نے وہاں سے دمشق تک کا ٹکٹ بنا لیا۔ خیر میں جب پہنچا تو ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے ایک مولانا کی طرف سے وہ آئے ہوئے تھے، پراچا صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا مولانا آپ وضو کر لیجئے، میں اتنی دیر میں سامان دیکھ لیتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد میں جب وضو کر کے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا مولانا سامان آپ کا آیا نہیں، اور میں نے اس کو فارم بھر دیا۔ اب میرے پاس بس ایک تھیلا تھا، وہ بھی اس لیے کہ اس میں احرام تھا۔ اور اسی حال میں پہنچ گیا مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ سے تو اب اس دن وہاں وہ پراچا صاحب جدہ میں رہتے تھے، ہم دونوں گئے ان کے گھر پر، ناشتہ کروایا۔ انہوں نے کہا ایک کام کرے مولانا، آپ کے جو احرام کے لیے آپ کے کپڑے جو وہ پرانے ہیں یہی تھے، یہ ذرا نکال کر مجھے دے دو۔ میں نے کہا بھائی اب میرے پاس یہی جوڑا ہے۔ تو ان کا کوئی بات نہیں، جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے سرانے کپڑے دھل کر کے استری کر کے پڑے ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ مجھے سونے کا تھا 1 گھنٹہ، اور واقعی آج کل تو آپ سبھی دیکھ رہے ہیں۔ ان ساری سہولتوں کے باوجود مجھے یہ کہنا ہے کہ جو بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، اللہ نے آج غریب سے غریب آدمی کو دے رکھی ہے۔ پھر امیروں کے چوچلے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہاں کہ میں تو میرے جیسے غریبوں کی بات کر رہا ہوں، اتنی سہولتیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں، انسانوں میں جو چین اس زمانے میں تھا آج نہیں، آج وہ سکون نہیں، وہ محبتیں نہیں، وہ محبتیں نہیں۔
بنیادی چیز ہمیں جس بات کو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ حق تعالی شان نے یہ ساری چیزوں کا تعلق انسان کی روحانیت سے، خوشی، غمی، پریشانی، سکون، اس کا تعلق جسم سے نہیں، اندر کی روح سے۔ اور روح جو ہے میرے دوستو، اس کی خوراک الگ ہے۔ یہ جسم باڈی کی خوراک تو یہ کائنات میں جو نظر آتی ہے چیزیں یہ ہے، لیکن پورا کھانا اگر کھا کر کے پیٹ بھر کر کے اوپر سے قے ہونے لگے تو اتنے سارے کھانے پر روح کو ایک ذرہ برابر بھی طاقت نہیں ملے، اس کی خوراک ہی الگ ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا، انسانی پریشانیوں کا، غمی کا، سکون کا، عزت کا، ذلت کا، یہ سارا تعلق جو ہے یہ انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اب روح کی خوراک نہیں ملے گی تو انسان پریشان ہوگا۔ جیسے کھانا، باڈی کو کھانا نہیں ملتا تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ باڈی کو وقت پر پانی نہیں ملتا تو کیا حال بنتا ہے ہمارا؟ اب جو روح ہے جس کا تعلق ہے اس کو اس کا خوراک نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ اب آدمی ساری چیزوں کے باوجود پریشان ہے۔ ایک آدمی کے پاس میں بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو 1 دن 2 دن 3 دن آپ نے کھانا نہیں دیا تو کیا اس بنگلے میں اس کو آرام ملے گا؟ جیسے جسمانی طور پر ہمیں اس کی غذا نہیں ملتی اور پریشانی ہوتی ہے، یہی حال روحانیت کا ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ اور قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کا خزانہ ہے، اس لیے قرآن دیا گیا ہے۔ یہ ہوگا زندگیوں میں حق تعالی شانو زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، کوئی اس میں نہیں ہے استثناء۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ سیدھی صاحب بات ہے، ایمان کے ساتھ جس آدمی نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کی زندگی کو ضرور بھی ضرور خوشگوار بنا دیں۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محنت کی، اور یہ محنت ایسی محنت ہے کہ جس محنت کے کرنے کے ذریعے سے انسان میں صفات پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی ایک درخواست تو میرے ساتھیوں سے یہ ہے کہ ہم سب ساتھی ہیں، کسی بات کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور ایک ماحول میں بات کر رہے ہیں، اپنوں میں بات کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اپنوں میں کہی جاتی ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کوئی صاحب ٹیپ نہ کرے، ٹیپ نہ کرے بیان۔ اور ویسے میرا بیان ٹیپ کرنا کیا ہے تمہارا؟ ٹیپ ریکارڈ کی تو ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے حضرات کا کرو جو کرنا ہو، لیکن سیدھی بات، ہماری زندگیاں میرے بھائیوں بس، اس لیے اگر کوئی صاحب نے کیا ہے ڈیلیٹ کر دے اور چالو ہے تو بند کر دے۔ زندگیوں کی بنیاد نبیوں نے جو رکھی ہے وہ اعمال پر رکھی ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو محنت کی بنیادوں پر اٹھایا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی۔ بھئی کسی کو 1 گھنٹے کی مزدوری میں 1000 روپے ملتے ہیں، کسی کو پورے مہینے کی مزدوری میں 1000 روپے ملتے ہیں، تو اس کو ہر ایک کہے گا اچھا ہے یار، ضرورت ہے اپنی 1000 روپے کی، 1 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، ختم کرو۔ تکلیف مطلوب نہیں ہے، لیکن اللہ کا دین جو ہے اس کی ایک جان ہے، اس کی روح ہے،
اور وہ روح ہے اللہ کے نسبت پر تکالیف کو برداشت کرنا. بیٹھ کر نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی، نفل ہے ہو جائے گی، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا. اور پھر کھڑے ہو کر کے ایسا پڑھنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے. کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ مطلوب ہے دین میں، مطلوب ہے مجاہدہ. دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں آدمی، جان بوجھ کر کے 1 مرتبہ کھا رہا ہے. بس اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ صاحب مجھے مجاہدہ کرنا ہے، میرے نبی نے کھایا تھا، چلو. یہ دین میں مطلوب، یہ یاد رکھیے، دین میں مطلوب مجاہدہ ہے. دنیا میں کیا ہے؟ ضرورت کا پورا ہو جانا ہے، اس سے آگے بڑھ کے خواہش کا پورا ہونا ہے، وہ ہوگا. لیکن دین میں وہ عمل، جس عمل کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امی جان حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، قدروں کے علانہ قدر نصبک، تمہارا ثواب تمہاری محنت کی بقدر ملے گا. اس لیے اس راستے میں نبیوں نے آ کر محنت کی اور مجاہدہ کیا، اللہ کی نسبت پر اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑا. اور یہ چھوڑنا جب ہوتا ہے جب آدمی کسی بات پر استقامت کے ساتھ چلتا ہے. حضرات صحابہ کرام نے اس کو بنیاد بنایا کہ ہر حال میں اللہ کے نبی کی بات کو پورا کرنا ہے، کھا کر ہو یا بھوکے رہ کر ہو، سواری کے ساتھ ہو یا پیدل ہو. السمع والطاعہ، سننا ہے اور ماننا ہے، اسے کسی حال میں نہیں چھوڑنا. یہ صحابہ نے بنیاد بنائی اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو اٹھایا. مال کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. اللہ کا امر پورا ہونا چاہیے. اب جس آدمی کو اللہ کے امر کو پورا کرنے میں جتنا مجاہدہ پڑے گا، اتنا اس کا اجر بھی بڑھے گا اور اس کا اللہ سے تعلق بھی بڑھے گا. اور اتنا یہ آدمی اللہ کا مقرب ہوگا، اسے پھر عبادتوں میں اور اعمال میں مزہ آئے گا. 2004 میں ہمارا سفر ہوا تھا چلے کا، بلساڑ، نوساری اور سورت. اور اس میں ہماری جماعت جو تھی، اس جماعت نے طے کر لیا تھا کہ ہمارے ہر پڑاؤ سے 4 مہینے کی نقد جماعت روانگی بیان کر کے اس کو روانہ کرنا ہے ہر جگہ. اور اللہ نے بہت مدد کی اور ہوا. اس کے 2-3 سال کے بعد میں سہارنپور گیا تھا. تو ایک صاحب سورت کے میرے پاس آئے، صافہ وغیرہ کیا، بڑی محبت کی، اور پھر مجھے پوچھا کہ مولانا مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا یاد نہیں رہا بھائی. تو انہوں نے کہا مولانا 3 سال پہلے جو آپ نے نقد اٹھائے تھے ان میں کا میں ایک ہوں. اور میں تو آیا تھا ویسے، سامنے بیٹھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمت کر لو، اللہ بڑا ہے. میں چکل گیا تھا. میں نے کہا کیا ہوا، کیا اجڑا آپ کا، کیسا رہا؟ تو انہوں نے عجیب بات کہی. عثمان کا کمال نہیں، ان کا یہ عمل. انہوں نے کہا مولانا 25 سال سے میں چلے برابر ایک بھی میرا ناغا نہیں تھا. اس میں سے 3 مرتبہ میں 4 مہینے گیا تھا، لیکن گیا تھا. یہ اب کی مرتبہ آپ نے جو مجھے رات کو تشکیل کی، صبح بسترا اٹھا کر کے جو روانہ کیا، اب اس کے بعد سے میری زندگی میں بڑا مزہ آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا اس سے پہلے میری وہ کیفیت نہیں تھی.
لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ تہجد میں اٹھتا ہوں اور جہاں نیت باندھتا ہوں کہ آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائے۔ پہلے بہت میں کوشش کرتا تھا۔ ایک کیفیت آدمی کا اللہ کی ذات سے تعلق بڑھ جاتا ہے، کب؟ جب حالات میں نکلتا ہے۔ صحابہ نے کیسے کیسے، معمولی چیز ہے یار کہ گھروں میں 2 مہینے تک آگ نہ جلنا، میں کہہ دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں سن لیتا ہوں، سوچے تو صحیح۔ حضرت خباب کا انگاروں پر لیٹنا، شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کا ہونا، اور پھر اللہ کے راستے کے جو اسفار ہوئے ان سفروں میں گھوڑا ہے تو گھوڑے پر، نہیں ہے تو اونٹ پر، اپنا اونٹ نہیں ہے تو کسی اونٹ پر 10 آدمی باری باری، وہ نہیں ہے تو پھر پیدل میں جوتے نہیں ہیں تو بغیر جوتے کے، یہاں تک کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، خون بہہ رہا ہے، لیکن یہ نہیں، سب چلنا ہے۔ عصیبت 23 سال کا زمانہ لگا، لمبا زمانہ نہیں لگا، لیکن 23 سال کے زمانے میں وہ دین قائم کر دیا، اور وہ نظام قائم اللہ نے کر دیا کہ آج تک علماء کرام کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اس زمانے کی احادیث اور اس زمانے کے صحابہ کے اقوال سے رہبری ملتی۔ 1447 ہوئی نا، 14.5 سال کے قریب آ گیا، اس سے پہلے، اور 100% معاشرہ اسلامی بنا دیا۔ دنیا کی قوموں کے سامنے آئی یہ بات، کیا جو بھی آتا ہے وہ مدینہ میں آتا ہے، کون قیدی بن کر آتا ہے؟ قیدی بننے کے معنی سمجھتے ہو؟ وہ تو گردن کاٹنے آیا تھا، پکڑا گئے، اور 2-3 دن ہوتے ہوتے وہ معاشرہ ایسا ہوتا تھا کہ صاحب وہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ بنیاد میرے دوستوں مجھے اور آپ کو ایک سمجھنی کہ ہم جس محنت میں ہیں اس محنت میں کیا وجہ ہے۔ میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، ابھی دنیا میں حق تعالی شانہ نے تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 4 لائنیں رکھی، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جس پر محنت کر کے انسانوں کی دنیاوی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ تجارت، زراعت، محنت مزدوری اور صنعت و حرفت، بس پوری دنیا ان 4 لائنوں میں تقسیم ہے۔ دیکھ لو آپ کو، چاہے امریکہ میں رہتا ہو، کینیڈا میں رہتا ہو کہ آسٹریلیا میں رہتا ہو، یہ 4 لائنوں میں سے کسی نہ کسی لائن میں دنیا کا ہر انسان لگا ہوا ہے۔ اب تجارت کی مختلف شکلیں ہو رہی، جیسے جیسے زمانہ جاتا رہتا ہے بدلتی رہتی ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگوں نے دکانیں اور وہ چھوڑ دیا، سیدھے سیدھا وہ 6 انچ والا جو ہے اس کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ یہ 4 لائنیں، اور ان 4 لائنوں سے محنت ہوتی ہے۔ کوئی تجارت پر محنت کر رہا ہے، کوئی کھیتی پر فارم پر جا کر کے محنت کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کیا، برابر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب اس محنت میں کون کامیاب اور کون ناکام، کس کا دھندا فل چلتا ہے، کس کا دھندا برابر نہیں چلتا، کس کی کھیتی برابر ہے، کس کی کھیتی برابر نہیں ہے، یہ محنت کی جگہ پر سمجھ میں نہیں آتا۔
تجارت پر جا کر آپ پورا دن کسی کی دکان کے سامنے بیٹھے رہو، یہ کیا کماتا ہے سمجھ میں نہیں آئے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے بڑی دکان ہے اور لائن لگی، لیکن جب اس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ نقصان آتا ہے. اور بعض مرتبہ 2-4 بوڑھوں کو دیکھا، آج کے زمانے میں تو نہیں ہے لیکن ہم پہلے وہاں کھوکھا بازار کے علاقے میں دیکھتے تھے. بڑے میاں ہیں، آتے ہیں، چھوٹا سا کیبن جیسا ہے، کھولتے ہیں، ایک کرسی وہاں ہے، ایک کرسی سامنے ہے، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اب دنیا والے کہ بھئی بڑے میاں خواہ مخواہ کے لیے وقت پاس کرتے ہیں، بیچارے شام کو بھی کیا ہوگا. لیکن جب اندر گھسے تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب وہ جو لائن والا ہے وہ اتنا نہیں کماتا، اس سے سینکڑوں گنا یہ بوڑھا یہ اس میں بیٹھ کے کما رہا ہے. تو محنت کی جگہ جو ہے وہاں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، وہاں نہیں سمجھ میں. تو سب اس کو سمجھنے کے لیے کہاں کیسے سمجھا جائے گا؟ ان کا ہاں اب یہ دنیاوی لائن کی ضرورت کے لیے، یہ تجارت میں کامیاب ہے، یہ زراعت میں کامیاب ہے، یہ نوکری میں کامیاب ہے، اس میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے، اس کے لیے اس کا گھر دیکھنا پڑے گا. محنت کیا کرتا ہے؟ کامیابی کی نشانی ان کا اپنے پاس کشونتو آ بنگلو بنے ہو، آ فلیٹ ملی دو، ہے نا. کھانا دیکھنا پڑتا ہے، پہلے کیا تھا ابھی کیا کھا رہا ہے. کپڑے دیکھنے پڑیں گے، پہلے کیسے کپڑے تھے ابھی کیسے ہیں. سواری دیکھنی پڑے گی، پہلے کیا حال تھا، سائیکل تھی اور ابھی بڑی گاڑی لے کر پھر رہا ہے. یہ اپنی محنت میں کامیاب ہے یا ناکام ہے، یہ یہاں سمجھ میں آئے گا. محنت کی جگہ پر نہیں آئے گا سمجھ. محنت کی جگہ پر تو محنت کر، تو کامیاب ہے یا ناکام ہے اس کو سمجھنے کے لیے www.attableek.com The Revival of Iman کو دیکھنا پڑے. پھر وہاں سمجھ میں آئے لوگوں کے ہو یار اتنا تو یہ تھا، تو اچھا یہ لائن کرنی چاہیے، یہ دھندا کرنا چاہیے. یار یہ فلاں طریقے سے دیکھو نا، میرے کھیت میں سے تو اتنا نکلتا ہے اور اس کے کھیت میں سے اتنا نکلا. اب معلوم کرنا پڑے گا کئی پدھتی تھی کھیتی کرے سے. وہاں پر نہیں سمجھ میں آئے گا. اور پھر اس کو دیکھ کر کے محلے والے، اطراف والے اور چاروں طرف والے جو ہے اس لائن کو پکڑیں گے، بھائی یہ کرو. یہ جتنے وہاں ہمارے لوگ جو ہے نا انگلینڈ میں، افریقہ میں، اس میں یہ نسل کہاں کی؟ انڈیا کی نا. پھر وہ کچھ بوڑھے گئے تھے، پھر وہاں سے کسی نے پاؤنڈ بھیجن، کسی نے ڈالر بھیجن، کسی کا گھر بنان کیے ہیں ہاؤس ہے. اپڑے جاؤ اپڑے چالو کھلا پڑتے آج جو تو کرا چالو اپڑے. کوئی ترغیب نہیں دی گئی، کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی بکلیٹ نہیں چھپی. محنت کے اثرات کو وہاں دیکھا. اب فوراً ہی ہر ایک آدمی ڈھونڈ رہا ہے کہاں. اب نیا ملک ہے نیوزی لینڈ، سب نیوزی لینڈ چلو، فلاں چلو، فلاں چلو، فلاں. ارے بھائی کیا پاگل پن کر رہا ہے، بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی گھر بنا دوں گا. ارے تو امی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو امی کہہ رہی کہ میری فکر مت کر، تو جا بابا جا، یہ میری جھوپڑی جو ہے نا بنگلہ بن جائے گی. ہے کہ نہیں؟ ذرا گردن برابر ہلاؤ، ہوں تمہارو مانس. محنت کی جگہ پر نظر نہیں آتا. اس محنت میں آدمی کامیاب ہے یا ناکام ہے اس کو دیکھنا ہو. جیسے یہ 4 چیزیں دی، ویسے حق تعالی شانہ نے اس دنیا میں اللہ کے اوامر زندہ ہو اور اس دنیا کا ہر آدمی اطمینان اور چین سے رہے، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے
تین چیزیں دی، محنت کی تین چیزیں. ان تین لائن پر محنت کرو، جیسے میں نے وہاں بتایا ان چار یا تین لائنوں پر محنت کرو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعوت، تعلیم، تزکیہ. نبی جو تشریف لاتے تھے یہ تینوں چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی تھی. اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے بیک وقت ان میں یہ تینوں چیزیں تھیں. ان میں دعوت بھی تھی، ان میں سیکھنا سکھانا بھی تھا، تزکیہ بھی تھا. ان تین پر محنت کرو، ہر ایک سے کہا. جب محنت کرنی شروع کر دی صحابہ نے تو پھر دنیا میں حق تعالی شان ہونے، اب وہ محنت کی جگہ سمجھ میں نہیں آئے گا. بھئی تبلیغ میں چلے میں نکلے ہو، تبلیغ میں 4 مہینے میں نکلے ہو، پیدل جماعت سے نکلے ہو، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، سب کچھ پڑتا ہے، یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا. یہاں تو محنت ہے. بھائی مدرسے میں آئے، بہت بڑے بچے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سب اس کے ذریعے سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ محنت کی جگہ ہے. اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کرام کو اس محنت میں ڈالا کہ دین سیکھو، دین کی دعوت دو اور اللہ کے لیے عمل کو کرنے کی زندگی میں داخل کرو. اور صحابہ نے اس کو بنیادی محنت بنایا. تو کیا ہوا پھر کہ صاحب اس کے ذریعے سے صحابہ کی زندگی میں اگر سمجھنا ہے آپ کو کتنے کامیاب ہوئے تو کہا 5 لائنوں کو دیکھو. یہ اپنی محنت میں کتنے کامیاب ہیں یہ 5 لائنوں کو دیکھو. پہلی کا عقائد، صحیح یقین، آدمی ٹلے گا نہیں. مضبوط ایمان والا لاکھوں کے مجمع کے سامنے طاقتور ہے. لاکھوں کا مجمع ہے سامنے اور اکیلا ہے. یہاں نظر آئے گا اس کا ایمان کا کیا حال. یہاں نظر آئے گا کہ سود کے ذریعے سے اگر اس تجارت کرتا ہے تو اس کو 1 کروڑ روپے ملتے ہیں اور یہ وہاں پر لات مار دیتا ہے. صاحب یہ ایمانی طاقت یہاں نظر آئے گی. جہاں ایمان کی دعوت دے رہا ہے وہاں نظر نہیں آئے گی، تو یہاں نظر آئے گی. خاندان پورا اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف ہے اور یہ نوجوان جمع ہوا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. اب یہاں سمجھ میں آئے گا ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان پہلی چیز. پھر دوسری چیز کہاں؟ ان کا عبادات. یہ زندہ ہوگی. آپ میں سے کوئی، میں نے تو علماء کے مجمع میں یہ پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل نماز کی محنت کی تھی؟ نا ایمان کی محنت، ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا گیا تو صاحب نماز مضبوط ہوتی گئی. عمومی فضا بنی، سب نماز کے بغیر تو اسلام میں کوئی حصہ نہیں. نماز کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ پورے مدینہ منورہ میں ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں ہے. مستقل اس کے لیے کوئی قوانین نہیں بنائے گئے. 100% پردہ. ایک آیت نازل ہوئی، آ رہا ہے. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا آج سے سود بند. اور سود کی جو رقم ہے فرمایا کہ وہ بھی ختم، اور فرمایا میں اپنے چچا عباس کا سود کی جو رقم ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. بس. حالانکہ آسان تھوڑا ہے. ہزاروں درہم، ہزاروں دینار لوگوں پر ہے سود کے چڑھے ہوئے. ایک آیت آئی بس.
شراب کی حرمت کی ایک آیت نازل ہوئی تو سب کیا گیا. اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنانے پڑے, کوئی آدمی نہیں لگانے پڑے, سب یہاں نظر آئے گا. کیا نظر آ رہا ہے ان کا صاحب؟ یہ ہے کہ جس کے گلاس مٹکے میں ہے وہ گلاس میں نہیں آ رہی, جو گلاس میں ہے وہ ہاتھ میں نہیں آ رہی, جو ہاتھ میں ہے وہ منہ تک نہیں جاتی, اور جو منہ میں ہے وہ نیچے نہیں اترتی, اور جو نیچے اتری ہوئی ہے اس کو بھی انگلیاں ڈال کر کیا کر کے نکالا جاتا. کہ محنت کہاں ہوئی تھی ان کا؟ وہی 3 چیزیں, دعوت, تعلیم اور تزکیہ. اس پر محنت ہوئی, لیکن وہ محنت کی جگہ ہے, دکھا جائے گا یہاں. معاملات کیسے ہیں کہ یہاں نظر آئے گا کہ صاحب یہ پورا علاقہ ہے, ہزاروں گھر ہے, اس میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کوئی کسی سے بے ایمانی نہیں کرتا. یہاں تک کہ صاحب کہاں تک پہنچے؟ کوئی مستقل محنت نہیں ہوئی, لیکن اس محنت کے اثرات یہاں پر ہے کہ ایک آدمی نے اپنی زمین کو بیچا, اور بیچنے کے بعد میں وہ لے لیا, سامنے والے نے پیسے, انہوں نے بیچ کے فارغ ہو گئے. اب ہوا کیا کہ صاحب اس زمین کو جب اس نے لیا اور کھودا تو اس میں سے خزانہ نکلا. اب دینے والا, بیچنے والا کہہ رہا ہے, خریدنے والا کہہ رہا ہے بھائی میں نے زمین خریدی ہے, یہ میرا نہیں ہے. بیچنے والا کہتا ہے بھائی میں نے تو زمین اور زمین کے اندر میں جو کچھ تھا وہ سب میں نے دیا ہے, یہ میرا نہیں, یہ تیرا ہے. کا امانت وہاں نظر آئے گی. محنت کہاں ہوئی؟ دعوت میں. محنت کہاں ہوئی؟ تعلیم و تعلم میں. محنت کیا ہوئی؟ تزکیہ میں. اور زندگیوں میں ان کا ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت, کہ اپنی زندگی میں ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب دنیا کے لوگ آتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آپ کے یہ کسی گاؤں میں سارے لوگ, زیادہ تر لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں, ہر گھر پکا اور ہر چیز, تو ہر آدمی آ کر کے یار کیا بات ہے اس گاؤں میں, ان کے یہاں کے لوگ باہر رہتے. اب ایسے ہی باہر کا ایک آدمی یہاں آیا, کوئی عورت بے پردہ نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیا ہوا صاحب؟ کیسے؟ ان کا وہ محنت ہوئی, اس کے اثرات. معاشرت اسلامی 100% اسلامی معاشرت. اس لیے کہ جس قوم کی معاشرت بدل جاتی ہے وہ قوم دنیا سے ختم ہو جاتی ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھو. اور پھر ہر ایک کے میں دوسرے کی خدمت کا جذبہ, اخلاق, یہ صحابہ میں تھے. اب آج میرا ذرا تھوڑی اب کڑوی باتیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, ہم سن لیں اور سوچیں اس کو. جیسے تجارتوں کے لیے ہم بتاتے ہیں یہ کچھ, یہ صحابہ نے 23 سال میں محنت کی اور پوری دنیا کے سامنے پھیر دی. یہاں تک کہ لشکر جو جا رہے ہیں ان لشکروں کے متعلق بھی جب ان کے جاسوسوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیا حال ہے ان کا بھائی کس چیز کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں؟ اگر ہتھیاروں کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو ان کے پاس تو ٹوٹی ہوئی کمانیں ہیں, ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں, تلواروں کی میان نہیں ہے, اور یہ حال ہے. کپڑے, ان کا کپڑے پھٹے ہوئے, یہ تو ان کا حال ہے. اور کیا چیز ہے ان کے آپس میں رہنا. ایک کا کام ہوتا ہے دوسرا بھاگ کے کرتا ہے, ایک کے پاس تھوڑا سا کھانا ہے دوسرے کو دے دیتا ہے. دن بھر تیار رہتے ہیں اور راتوں کو مسلح پر ہوتے ہیں. اسی کو سن کر کے کسریٰ نے جب خط لکھا تھا اس زمانے کے چین کے بادشاہ کو, اس نے یہ جواب دیا تھا کہ تو نے جس قوم کی حالات بیان کیے ہیں یہ قوم سے لڑنا, اپنے آپ کو برباد کرنا ہے, ملک کا حوالے کر دے. یہ وہ چیز تھی. صحابہ نے وہ محنت کی اور دنیا میں یہ انقلاب آ گیا.
حالانکہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں صرف عرب جزیرے میں تھوڑا سا کام پہنچا تھا، لیکن ان کے آپ کے وصال کے بعد میں 50 سال ہوتے ہوتے دنیا کے آخری کناروں تک اسلام کی آواز پہنچی تھی۔ کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کو فتح مکہ سے پہلے فرض کیا۔ یہاں آؤ، ماحول دیکھو، کتنا زمانہ؟ 23 سال۔ لیکن میرے بھائیوں، آج اس تبلیغ کی محنت کو شروع ہوئے کتنے سال ہوئے؟ میاں جی محراب یہ کہا کرتے تھے کہ 1925 میں فیروز پور جھڑکا میں پہلا گش ہوا تھا۔ ابھی کون سی ہے؟ 100 سال ہو گئے۔ تعلیم و تعلم، دارالعلوم دیوبند کو کی بنیاد کب رکھی؟ 1800 تو مجھے یاد ہے، آگے بھول گیا۔ بہرحال وہ بھی 150 پونے 200 سال ہو۔ مشائخ کی آمد کب سے ہے؟ تزکیے کی محنت کب سے؟ صدیوں سے ہوتی۔ سوچو، میری ایک بات کو ذرا سمجھو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ کا ساتھی ہوں۔ اتنے سالوں کی محنت کے باوجود کہ ابھی اتنی محنت عام ہو رہی ہے کہ صاحب جماعت دڑا دڑ نکل رہی ہے۔ سال کی، 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی جماعتیں، اگر کوئی گننا چاہے گننے۔ اس وقت میں کتنے آدمی اللہ کے راستے میں ہے پتہ نہیں، کوئی نہیں گن سکتا۔ کوئی سال میں ہے، کوئی چلے میں ہے، کوئی 4 مہینے میں ہے، کوئی 3 دن میں ہے، نہیں گن سکتا۔ تعداد ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا کروڑوں میں جائے گی۔ اتنی محنت ہو رہی، اتنی جماعتیں نکل رہی۔ مدارس کا سلسلہ اگر آپ دیکھنے جائے تو کیا ہے؟ میں نے پچھلے سفر میں بنگلہ دیش کے ایک ساتھی سے پوچھا، ایک عالم تھے وفاق کے مدرسوں کے، وفاق کے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے یہاں بنگلہ دیش میں بورڈنگ والے مدرسے کتنے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا مولانا رفلی انداز ہمارا جو ہے وہ 30,000 کا ہے۔ پھر پاکستان، ہندوستان کے تمام صوبے، تعلیم کی محنت جو اللہ کے نبی نے دی تھی پوری دنیا میں کتنی ہے؟ تیسری چیز تزکیہ۔ اللہ والے دنیا میں، ملکوں میں، علاقوں میں، صوبوں میں مشائخ کا سفر، مشائخ کے کتنے خلفاء، ان کا سفر، یہ ساری چیزیں ہو رہی اور سب جو ہے نا وہ صدیاں گزر گئی۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ ہے کہ یہ تو محنت ہو رہی ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بچے پڑھ رہے ہیں، کروڑوں تبلیغ میں چل رہے ہیں، کروڑوں مشائخ کے دیے ہوئے اذکار کو کر رہے ہیں، یہ تو محنت ہے۔ دکھانے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ تاجر محنت کرتا ہے تو پھر وہ نظر کہاں آتا ہے؟ کھانے میں، پینے میں، سواری میں نظر وہاں آتا ہے۔ ہماری یہ ساری محنتیں ہو رہی، ان محنتوں کے نتیجے میں کوئی ایک ملک، کوئی ایک صوبہ، کوئی ایک ضلع، کوئی ایک تعلقہ اور کوئی ایک قصبہ ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ جو محنت کر رہے ہیں یہ ہے 100%۔
وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی نصیحت کر سکوں. نہیں، اسے میں حتی الامکان اب کرسی سے پرہیز کرتا ہوں. ہم سب ساتھی ہیں، ہم سب دوست ہیں، ہم سب قصوروار ہیں. لیکن مذاکرہ ہے، مذاکرہ کر رہا ہوں. کیا وہ وجہ ہے کہ جو صحابہ میں تھی اور ہم میں نہیں؟ کہ وہاں 23 سال میں رخ بدل گیا اور یہاں 150 200 300 400 سال ہو گئے، رخ نہیں بدل رہا. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے نتیجے کیوں نہیں دکھ رہے؟ جو دنیا پر محنت کرنے والے ہیں ان کے بھی ہے. اور ایک بنیادی چیز صحابہ میں اور ہم میں جو فرق ہے، دنیا داروں کی محنت میں اور ہم میں جو فرق ہے، ہم دین کی محنت کرنے والوں میں. صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر منشطا ومکرہ. ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، جی چاہے گا تو، جی نہیں چاہے گا تو. تنگی ہوگی تو، کشادگی ہوگی تو. اور کر کے دکھایا. احد میں 70 زخمی ہیں، 70 شہید ہو چکے ہیں. 1200 کی بستی ہے. 70 آدمی شہید ہونے کے معنی سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کسی کا باپ ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا خالو ہے، کسی کا بھائی ہے. ایسے 70 آدمی، ہر گھر میں گویا جنازہ ہے. ہر گھر کا آدمی مجروح ہے، کہیں نہ کہیں اس سے نسبت ہے. 70 زخمی ہے، مسجد نبی میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر حکم دیا جاتا ہے چلنا ہے، اور انہی کو چلنا ہے جو احد میں تھے. سمجھو میرے دوست، آخر کیا وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان پر مدینہ کا ہر جوان اٹھ کر کے تیار ہو جاتا؟ آپ نے کہہ دیا اس وقت میں نیوں کو نہیں آنا. اور سونے کے لیے نہیں جا رہے جماعت والوں کے طریقے سے، میرے اور آپ کے طریقے سے. وہاں تو کرنا ہے کام کرنے کا. یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جس سے اس میں طاقت پڑی اور کام ہوا ہے. ہر حال میں کرنا. اور پھر یہ دین کا کام ہے، جتنا مجاہدہ برداشت کر سکو کرتے رہو، اتنی جان پڑتی چلی جائے. جتنا تکلیف میں کرو گے اتنا نتیجہ آئے گا. حالات پہ کرو اتنا نتیجہ آئے گا. مخلوق کے سامنے اپنی تکالیف کو چھپاؤ. صرف خالق جانتا ہے یہ میرا بندہ کس حال میں نکلا. یہ باطل کو توڑے گا، یہ باطل کو توڑے گا. تقریریں ہماری نہیں توڑے گی. ہمارا یہ عمل، ایک ساتھی اللہ کے راستے میں گیا ہے، بیوی کا عجیب حال ہے، پریشان ہے، بچوں کے متعلق پریشان ہے، گھر میں نہیں ہے کھانا، اور عجیب عجیب حالات ہے. اب وہ جانتا ہے اور اس کے بچے جانتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے نظام کو بدلے گی. اور اگر دعوت کا کام حالات کے تابع کر دیا،
حالات اچھے ہوں گے تو کریں گے، نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں، موافق ہوں گے تو کریں گے، وقت ہوگا تو بیٹھیں گے تعلیم میں، وقت ہوگا تو 2 گھنٹے مشورہ کریں گے۔ اگر اس بنیاد پر چلے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا سمجھتے ہو؟ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل نبیوں کے اولاد، بنی اسرائیل مسلمان تھے، نبی سب ان کے پر آئے، لیکن زندگی میں یہ تھا کہ ہوا تو کریں گے، نہیں ہوا تو کچھ نہیں۔ اس پر اللہ نے یہ فرعون کو مسلط کیا ہے۔ مرضی والے دین پر ایمان والا چلنا چاہتا ہے تو پھر حق تعالی شان و برداشت نہیں کرتا۔ کفن چور کو مسلط کیا ہے، اور کیا کیا تکلیفیں دیے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ذلت جو آئی کہ حالات کے تابع آدمی نے ہو گیا کہ صاحب اس کے نماز میں بھی جان نہیں، اس کے گش میں بھی جان نہیں۔ کتنا بھی آئے، میں جیسے بیٹھا بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بات میں تو وزن جو آئے گا، اور خدا دلوں کو چیر کر جس چیز کو داخل کریں گے وہ اس حال میں کہ مجاہدے سے آدمی چل رہا ہے، اس سے نتیجہ آئے گا، زندگیاں اس پر بدلے گی۔ ورنہ پورے گجرات میں ہزاروں، میں کیا بتاؤں آپ کو، پورے گجرات میں 45 سے 48 ہزار سے زیادہ 4 مہینے لگے ہوئے، 8,000 کے قریب تقریباً سال والے علماء ہیں، اور 1,58,000 سے زیادہ چلہ لگائے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود پوچھا جاتا ہے، چاہے میرا ضلع ہو کہ کہیں بھی پوچھا جاتا ہے، بھائی ان بستیوں میں کون سی بستی ہے جس میں 100% نمازی ہے؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نہ ہم بن رہے ہیں، نہ ہمارے ساتھی بن رہے ہیں، نہ ہم بن رہے ہیں، نہ عمومی دینی ماحول بن رہا ہے، اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ آدمی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے امر پر اور اللہ کے دین کی محنت پر جمنے پر۔ جب یہ ہوگا تو امانت داری آئے گی، جب یہ ہوگا تو سنت شریعت میں شادی آئے گی، سنت طریقے پر، سارا نظام سنت کے طریقے پر چلے گا۔ غیروں کا لباس سے اس کو نفرت ہوگی۔ میرے بدن پر جیسے ناپاک کپڑے سے ہوتی، 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ یہودیوں کا لباس پہن کے پھر رہا ہے، 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہیں، 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، یہ ہے یہ فلاں۔ کیا ہے بھیا، تیرے گھر کا نظام تک نہیں بدل رہا اور تجھے غیرت بھی نہیں آ رہی تو کیا پہن رہا ہے؟ میں تبلیغی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جن بنیادی چیزوں کے ذریعے سے زندگیاں بدلا کرتی ہے، اور جن بنیادی چیزوں کے ذریعے سے ایمان میں طاقت آتی ہے، اور جو طاقت جتنی آتی ہے اتنے عوامر پر کھڑا کرتی ہے،
وہ زندگی آئے ہم. معاف کرنا، مجھے اور آپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے. واقعی میں اور آپ بالکل دھوکے میں ہیں کہ ہم تبلیغ والے ہیں. مائی ممبر آف تبلیغ، میرا چلہ لگ گیا، میرے 4 مہینے لگ گئے. مول صاحب میرا ملکوں کا سفر ہو چکا ہے. کیا ہے سارا سب کچھ ہوا ہے کب؟ موافق حالات تھے تو ہوا. اللہ کی بنیاد پر. اور میرے دوستو، یہ آپ کا ضلع جو ہے بڑا مبارک ضلع، اس پر بڑوں کی محنتیں لگی. اور آپ کے اس ضلع کے کئی لوگوں، کئی ساتھی ہیں جنہوں نے ملکوں میں کام پہنچا ہے. وہ لوگ وہاں انصار بنے ہوئے ہیں. زندگیاں بدل رہی. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا ساتھی یہ کہے کہ صاحب مولوی صاحب چلہ لگا تھا میرا 1975 میں، اس وقت سے لے کر آج تک نہ میرا کسی مہینے کا 3 دن کا ناگا ہے، نہ کسی سال کا چلے کا ناگا ہے، اور نہ کسی دن کے کوئی گشت اور تعلیم اور کسی دن کے میرے اعمال، اس کا ناگا نہیں. ہر حال میں کرتا ہوں. یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رخ بدلے. ورنہ نام کی ڈگری والے تو کتنے بھی بچے جمع ہو جائے کچھ نہیں کرتے، مت والے کرتے. لیکن مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ میں تبلیغ والا ہوں اور پوری دنیا مجھے تبلیغ والا سمجھتی ہو، اور پھر وہاں جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے کہہ دیا کون سی تبلیغ اور کیسی تبلیغ، تو نفس کا پجاری تھا. حالات موافق ہے، کرتا تھا؟ نہیں کرتا. وہ چیزیں کہ صاحب یہ کرنا ہے مجھے اور اس پر اللہ کی رحمت آئے گی. گھروں میں فاقے آ رہے ہیں، اور آدمی چل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہمارا یہ مجمع جس کے 5 سال ہو گئے ہو اور 4 مہینے نہیں لگے، جس کے 2 3 سال ہو گئے ہو اور چلہ نہیں لگا، جس کے مہینے کے 3 دن کا نظام نہیں ہے، کس بنیاد پر ہم اپنی عمارت کو کھڑی کریں گے؟ اور یہ باطل کیسے ٹوٹے گا؟ اس باطل کو صرف اور صرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دین کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنے والوں کی بنیاد پر باطل ٹوٹتا ہے. پلاننگ سے نہیں ٹوٹتا، مادیت سے نہیں ٹوٹتا. مادیت سے تو ٹکراؤ ہوگا نا، مادے کا مادے سے ٹکراؤ ہوگا تو جس کے پاس مادہ زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا. مادے کا روحانیت سے ٹکراؤ ہوا تو پھر اس مادے کو ختم ہونا. یہ ہم سب کو ضرورت ہے میرے دوست. ماشاءاللہ آپ حضرات تو بہت، چہرے آپ کے نورانی، ذرا جمنے کی ضرورت ہے. کیا ہوگا؟ بڑوں نے جیسے فاقے برداشت کیے وہ نہیں ہوگا. ہمارے بڑوں نے کیا گجرات کے کیسے حالات ہو، ہمارے وہ تو نہیں. سہولتیں، خواہشات، دیکھو میرے دوستوں، خواہشات مار دیتی. کچھ لمبا نہیں، بس خواہش ہے کہ چلو رہنے دیں پھر جائیں گے چلے. یہ مار دے گی. مرنا ہے مجھے بھی اور آپ کو. کچھ کر لیں ہماری اپنی بھی رہبری ہو جائے گی، ہمارا اپنا بھی کام ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے عالم میں یہ پھیلے. اس لیے میرے دوستو، بیانات تو آپ حضرات مجھ سے زیادہ اچھے کرتے ہیں، اور الحمدللہ قربانی بھی آپ حضرات دیتے ہیں. لیکن بنیاد یہ ہے کہ کسی پر استقامت پر آ جاؤ. ہر 3 سال پر مجھے 4 مہینے لگانے. ہمت ہے تو بیرون جاؤں گا، نہیں تو اندرون ملک.
سال کا میرا چلہ کسی حال میں نہیں جائے گا. مہینے میں 3 دن کی جگہ میں اللہ نے مجھے چلایا ہے اور نظام بنایا ہے 10 دن چلا جاؤں گا, نہیں تو کم سے کم 3 دن اپنی مسجد کی جماعت لے کر, اور 100% ہر گھر کی ملاقات میں میں لگوں گا. میری مسجد والا بات میں لگوں, میں اپنی ذات سے کروں گا. اس بنیاد پر آؤ دوست, کسی فیصلے پر آؤ. اللہ نے بہت استعداد رکھی, کام ورنہ وقت ضائع ہوگا. ضائع نہیں ہوگا. اس وقت کو صحیح نہ لگایا تو یہ وقت خواہشات اور گناہوں میں لگے گا, اور یہ بلاؤں کو پھر ڈھونڈے, بلائیں آئے گی. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے یہ اعمال میری اور آپ کی زندگی میں آئے. تیار ہو اس کے لیے؟ ہے بھائی؟ بیرون کا میں نہیں کہتا, بیرون تو دیکھ لو, کم سے کم یہ مجمع کے 2 سے 3 سال ہو گئے ہو تو یہ اپنی ذات سے یہ طے کرے کہ یہ 4-5 مہینے کے اندر میں مجھے 4 مہینے میں جانا ہے. اب اس کے لیے حالات آئیں گے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, حالات جب آدمی نیت کرتا ہے تو آتے ہیں. خدا کرے میں بات سمجھا سکوں. نیت کرے تو حالات آتے ہیں. صحابہ بدر میں گئے تو آئے حالات. یہ ہمیشہ یاد رکھو. اور حالات جو اللہ بھیجتا ہے وہ ترقی کے لیے بھیجتا ہے. اس کی ترقی ہوگی. کہاں کہاں؟ آخرت میں, اللہ کے تقرب میں, اللہ کی ذات کے یقین میں, اور دنیاوی نظام. بہت سی مرتبہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ کسی تقاضے کے پیچھے حالات کا حل ہوتا ہے. کوئی مسئلہ ہے, حل ہی نہیں ہو رہا, اور تقاضا آیا, اب سب کہہ رہے کہ جائے گا تو ابھی وہ مسئلہ ہے, چلو نکل گئے اور وہ پیچھے حل ہو گئے. حالات جو ہے یہ ترقی کے لیے آتے ہیں, یہ یاد رکھیے. جتنے حالات ہوں گے اتنا اللہ کا تقرب ملے گا, جتنے حالات ہوں گے اتنا یقین ہوگا اللہ سے. اس لیے ایک بات اندر سے تیسا سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میرا ہر 3 سال میں 4 مہینے کا نظام میرا بنانا ہے. نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ میرا چلہ تو لگے وقت پر. 3 دن 10 دن کا کروں. اگر یہ میرا اتنا سا مجمع کر لے تو خالی پانولے نہیں, پورے گجرات کے نظام کو اٹھا سکتا ہے. اللہ نے وہ دی. اس لیے آج طے کرو میرے دوستو کہ ہمارے وہ ساتھی جن کے 4 مہینے ابھی پچھلے 22 میں لگے ہو, 23-24 میں نہیں لگے ہیں, یا 22 میں نہیں لگے ہیں, ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی ذات سے کھڑے ہو کر بتا دو کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں, آئندہ نومبر تک میں انشاءاللہ 4 مہینے چلا جاؤں. تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہو؟ چلو اٹھنا شروع کرو. ہمت کے ساتھ اٹھو, اٹھو اٹھو, ہمت کے ساتھ اٹھو. فیصلے پر آؤ اور اٹھو اٹھو اٹھو. سوچو مت, اور اٹھو اور اٹھو. رات کو قاری صاحب نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ نیت کس کی ہے, اور وہ نام لگا دینا. لیکن ابھی میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات رات کی ہو گئی. رات میں اتنی دیر میں وہ پک گیا اندر جو پکنا تھا. اب یہ طے کرو کہ جانا ہے, اور تقاضا لوگے تو اللہ کی مدد آئے گی. بھائی کیوں بیٹھ گئے؟ وہ پیچھے کوئی ایک آدمی کھڑا تھا. کھڑے رہو, فائنل اس پر آؤ, اور اٹھو اور اٹھو اور اٹھو.
اپنے آپ سے پوچھو، ورنہ میں سب کے سامنے بتاؤں کہ بھائی 20 کے بعد سے کتنوں کے 4 مہینے نہیں لگے؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو تو 20 کے بعد سے نہیں لگے. شورا کھلے ہو رہا ہو سے یار، خود فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا، میرا رب لے جائے گا، میرا اللہ میرے مسائل کو حل کرے گا، میں دعاؤں کے راستے کروں گا. کسی بات پر آؤ یار، اور وہی اللہ لے جائے گا، وہی اللہ چلائے گا، اور وہی اللہ پیچھے سنبھالے گا. اور ہمت کرو. اب تمہارا بیرون جانا اندرون جانا وہ تمہارے میں بس میرے یہ کہ 4 مہینے لگنے چاہیے اس سال. اور ہمت کرو. بھائی ہلکے والے ذرا نام لکھ لیجیے، پھر مجھے اگلی بات کرنی. ٹھیک ہے، لکھ لیا ہوں گے. ہر ہلکے والے اپنے ساتھیوں کے نام لکھ لو، پھر مجھے بعد میں پرچہ دے دینا. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ خوب قبول فرمائے، اللہ خوب نوازے. اللہ آپ کی، آپ کے خاندانوں کی ہر بلا، ہر وبا، ہر آفت، ہر بیماری سے حفاظت فرمائے. ذرا میں تھوڑی سی ہمت افزائی میری بھی ہو جائے. 20 کے بعد میں کن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے؟ ذرا بیٹھے بیٹھے ہاتھ تو اونچے کرو. میں نہیں کھڑا کروں گا. ارے یار برابر اونچا کرو، جو گھبراؤ سو. کیا یہ سب، یہ پیچھ میں وہ مجمع ہے وہ پورا برابر صاف ہے؟ تمہارے 4 مہینے لگے؟ کب کب؟ بیٹھو. اب اس وقت میں ہمیں بیٹھنا ہے اور کچھ چیزوں کے اب فیصلے کرنے ہیں. دیکھو ماحول جو بنے گا وہ مقامی محنت سے بنے گا، اور مقامی محنت کی بنیاد کیا ہے پتہ ہے؟ میں بھی اور آپ سب کھیتی والے لوگ ہیں. آپ کے 4 5 6 کھیت ہے، ایک میں گنا ہے، ایک میں چاول ہے، ایک میں سیب ہے، ایک میں یہ سب کے تقاضے الگ ہے، سب کی دوائیاں الگ ہے، سب کچھ. لیکن ان 5 میں مشترک چیز کون سی ہے؟ پانی. ایک بور ہوگا سب کچھ. اگر یہ بور صحیح سلامت ہے بورنگ، تو ہر فصل اس کی جگہ تیار ہو سب. اور اگر بورنگ میں کمی آئی تو خراب تھے گی، ہو لائٹ نہ تھی تو 6 کی 6 جگہ سوکھے گی. ہمارے یہ گجرات میں سب سے بڑی جو مصیبت، کام کی بنیادیں جو ہماری نہیں جم رہی، کہ یہ ساری چیزوں کے لیے جو پانی ہے وہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت صحیح طریقے سے ہوگی، نمازی بڑھیں گے، تعلیم میں بیٹھنے والے بڑھیں گے، 3 دن میں جانے والے بڑھیں گے، چلے میں جانے والے بڑھیں گے، 4 مہینے میں جانے والے بڑھیں گے، اور بیرون جانے والے بڑھیں گے، اور جو تقاضا بھی ہوگا وہ پورا ہوگا. اور اگر یہ محنت نہیں ہے تو بالکل جیسا میں نے کہا بورنگ خراب ہے. نہیں، اس مقامی محنت کو اپنی ذات سے کرنا ہے، اور 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر گھر گھر کی ملاقات کے اعتبار سے کرنا. یہ پھر اپنی ذات سے اعمال، تعلیم ہے، گشت ہے، 3 دن ہے، سال کا اپنا چلہ ہے، اللہ توفیق دے اور ہمت دے تو 2-3 سال میں 4 مہینے ہیں، یہ اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ کون کون کرے گا اس کو؟
मुसलमानाना बात करियो हैं? पक्का पक्का 2.5 घंटे सब लगाओगे हैं? अब एक काम ये करो, हल्के वाइज बैठो और बैठ कर खाना पूरी नहीं, साफ साफ जो है बैठ कर। आपके अगर 3 साल 4 साल हो गए हैं तो इस साल आप 4 महीने कब लगाएंगे? इस साल 4 महीने नहीं जा रहे तो इसके माना चिल्ला भी नहीं जाना ना, फिर चिल्लेगा। महीने की 3 दिन की आपकी तरतीब क्या रहेगी? रोजाना के 2.5 घंटे आप किस वक्त लगाएंगे? कोई लगावे न लगाने, मुझे लगाना है। कोई खावे न खावे, अपने को खाना है। ठीक है, तो अब यह है कि बिठाऊं नाम बोल बोल कर, तो देर होगी, हल्के वाइज बैठे, हल्के वाइज जरा बैठ जाओ और बैठ करके